کرتے ہیں. یاجوج موجوج ابھی موجود ہیں؟ جی موجود ہیں. دیکھیں یہ جو ہمارے ماڈرن اسکالرز ہیں نام لیے بغیر پاکستان میں بھی ہیں اور کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اندر ضربیں تقسیمیں لگا رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس طرح کی تباہ آزمائی آپ لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے. اور جس طریقے سے آپ ان معاملات کو لے کے چل رہے ہیں, دیکھیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی پردہ رکھا ہوا ہے. جس طرح عذاب قبر بھی ہو رہا ہے ہمیں نظر نہیں آ رہا, یہ کوئی اس طرح کا فزیکل معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے گا ان کو ظاہر کرے گا, اسی دنیا میں موجود ہے. اور بعض لوگوں نے کہا یہ چائنیز ہیں, بعض نے کچھ کہا, بعض نے کہا نہیں جی کوئی کسی دوسرے سیارے سے اتر آئیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا. میرا خیال ہے انتظار کر لیں آنے کا. ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ بتایا کہ آپ نے ان فتنوں سے بچنا کیسے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات یہ تمہیں دجال کے خلاف کفایت کریں گی, یہ یاد کریں اور انہیں پڑھا کریں وقتاً فوقتاً, بس اس میں رہیں. اب مجھے بتائیں امام مہدی کے انتظار میں اور دجال سے متعلق گفتگو سن کے اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے جب تک وہ آ نہیں جاتے, آپ کیا کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, امام مہدی کا انتظار تو ماشاءاللہ اس وقت سے امت کر رہی ہے جب سے ان کی امپائر ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے اپنا کام اب امام مہدی کے اوپر ہی ڈال دیا. یہ نہ کریں, باقی معاملات بھی آپ خود کر رہے ہیں نا. آج تک کسی نے کہا کہ امام مہدی آئیں گے تو وہ میرے بیوی بچوں کا خرچہ لگائیں گے, ویلفیئر اسٹیٹ ہوگی, نہیں, وہاں رزق حلال کماتے ہیں. اسی لیے پھر جو مسلمانوں کے بڑے بڑے تھنکرز جب کبھی مایوس ہوتے تھے نا تو وہ کہتے تھے یہ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ امام مہدی کا ہے. ڈاکٹر اقبال نے بھی مہدی کا انکار کر دیا اس وجہ سے کہ یہ مہدی کے کانسیپٹ نے امت کو جو ہے نا, وہ میں پنجابی والا لفظ نہیں وہ والا استعمال کرنا چاہتا, ٹرانسجینڈرز کے لیے جو یوز ہوتا ہے یہ وہ کر دیا ہوا ہے. یہ امت جو اپنا کام چھوڑ کے نا سب کچھ مہدی کے اوپر ڈالے بیٹھے. ٹھیک ہے, جب آئیں گے تو دیکھی جائے گی. اللہ کے بندوں, اللہ نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے گیون سرکمسٹانسز کے اندر کیا کیا, وہ اپنی بیسٹ پرفارم کریں, لوگوں کو عقیدہ توحید سکھائیں, ختم نبوت سمجھائیں, دین پہ چلنے کا بتائیں, اسلامک نظام کے بارے میں بتائیں. اس کے لیے راہ ہموار کرنے کی کوشش کریں, وی لاگس کے ذریعے نہیں, پریکٹیکلی جس طرح ہم اللہ کے فضل سے کوشش کر رہے ہیں گراس روٹ لیول کے اوپر قرآن کے ساتھ لوگوں کو جوڑیں اور اصلاح کرنے کی کوشش کریں. جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے کہ دمشق میں ان کا نزول ہوگا, تو امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی ہے کہ کس علاقے میں یا کس خطے میں آئیں گے, یا قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا نہیں ہے؟ عرب کی سرزمین میں آئیں گے, یہ حدیث میں آتا ہے, اور ان کے سپورٹر یہاں سے جائیں گے. وہ دلائل النبوہ میں آتا ہے, مسند احمد کے اندر, المستدرک للحاکم کے اندر موجود ہے کہ جب تم خراسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو اس میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا, ان کا استقبال کرنا. تو وہ ہوں گے تو مطلب عربی ان نسل سید ہوں گے, سپورٹر یہاں سے ان کے لیے جا رہے ہوں گے یقیناً. اور لیکن مطلب وہ کوئی پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ کس وقت انہوں نے آنا ہے, یہ وہ چیزیں بتائی نہیں گئی ہیں. ٹھیک ہے, لوگ تو ہر زمانے میں اپنی پیشن گوئیاں کرتے تھے اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ غلط ثابت ہوئی ہیں. تو میرا خیال ہے میں تو اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا کہ میں آپ کو کوئی ڈیٹ بتا دوں یا یہ بتا دوں, ہو سکتا ہے کئی 100 سال اور لگ جائے, ہمیں تو نہیں پتا. بہرحال سفر شروع ہو گیا, کیونکہ دیکھیں 8 سے 100 سال پہلے آلموسٹ دنیا سے مسلمان ملک ختم ہو چکے تھے, ہم محکوم تھے. پھر وہ برٹش امپائر ٹوٹی, آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اس وقت 60 کے قریب ملک ہیں. 8 سے 100-150 سال پہلے تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد تو بالکل ایک مایوسی کی کیفیت تھی, لیکن دوبارہ سے جب سے ملک بننا شروع ہے تو ہمیں کچھ امید لگی ہے. پھر آج لوگ دین پہ زیادہ چل رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو 8 سے پچھلے 1200 سال میں. آپ دیکھ لیں, یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس پوری ٹیریٹری کے اندر قرآن کا ترجمہ ہی نہیں تھا. آج ہمارے بچوں کو پتا ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے, لیکن ان بچوں کے پردادوں کو نہیں پتا تھا. قرآن انہیں زبانی یاد کیا تھا لیکن انہیں یہ نہیں تھا پتا قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. تو میرے خیال ہے اسلام کی نشست ثانیہ ہو چکی ہے. بخاری مسلم صرف علماء پڑھتے تھے, اور وہ بھی بس سلیکٹیو اسٹڈی, اس پہ عمل کرنے کے لیے نہیں. عمل انہیں فقہ حنفی پہ کرنا ہوتا تھا, کیونکہ اگر اس پہ عمل کرنا ہوتا تو رفع الذہن سے نماز پڑھتے, تو نہیں کرتے تھے. لیکن آج بچوں نے ڈائریکٹ جو سورس ہے نالج کا اس کی طرف ٹریول کیا. تو میرا خیال ہے اب اس کے آگے کوئی بند نہیں باندھ سکتا. مجھے امید ہے کہ نشست ثانیہ کا آغاز ہو چکا ہے. آپ دیکھیں پاکستان بننے سے پہلے آپ محمد علی جناح کے جلسوں میں دیکھیں, بہت کم لوگ آپ کو داڑھی والے نظر آئیں گے, اور نوجوان تو داڑھی بالکل نہیں رکھتے تھے. خود مودودی صاحب کی داڑھی کوئی نہیں تھی, انہوں نے بعد میں رکھی ہے. اتنا بڑا تھنکر مسلمانوں کا. ڈاکٹر اقبال کی کوئی داڑھی نہیں تھی, جی بالکل, داڑھی رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا. سرکار آج تو نوجوانوں نے داڑیاں رکھی ہوئی ہیں. پرانے زمانے میں عورتیں زیادہ زیادہ کوئی پردہ کرتی تھی تو کوئی بڑی چادر لے لی بس. آج پراپر آپ کراچی میں, اسلام آباد میں, یہ ماڈرن سٹیز ہیں, دیکھیں ہزاروں بچیاں پورا نقاب کرتی ہیں. اسلام کی تاریخ نے اتنا مبارک دور پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا جو آج ہے. اور یہ سارا کریڈٹ میں دنیاوی تعلیم کو, ٹیکنالوجی کو, سائنس کو دیتا ہوں. میں سائنس کا شکر گزار ہوں جس نے حالات و واقعات فیوریبل کیے ہیں, کہ جس کی وجہ سے ہم دین کو بھی کرٹیکلی نالج کی بیس پہ دیکھ رہے ہیں, جس طرح کہ ہم اپنی دنیاوی تعلیم کو لے کے چلتے تھے, اور 2+2=4 لے کے چل رہے ہیں. یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا, اور دیکھیں فری دیا ہے. یوٹیوب اللہ کا بہت بڑا معجزہ ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر, مفت دیا ہوا ہے. الٹا وہ آپ کو پیسے دیتا ہے. سرکار اگر آپ کو اپنا ٹی وی چینل کھولنا پڑ جائے, مجھے بتائیں
ہم تو سارے مل کے بھی اس کی لائسنس کی فیس نہیں دے سکتے, اور یہاں ہم نے 2,500-3,000 روپے میں ایک انٹرنیٹ کا کنیکشن لیا ہوا ہے اور پوری دنیا میں آگ لگائی ہوئی ہے. وہ مدنی آگ کی بات کر رہا ہوں, یعنی ایک روشن آگ جس سے لوگ فیض پا رہے ہیں الحمدللہ. چلے نور کہہ لیں. علی بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا, پراپر گائیڈنس ملی, پراپر ہم نے سیکھا, اور انشاءاللہ لوگ بھی اس سے سیکھیں گے. لاسٹ پہ اسی طرح کوئی میسج آپ نوجوانوں کو دینا چاہیں؟ دیکھیں, نوجوانوں کے لیے میرا میسج یہ ہے کہ آپ مولویوں کے چکر میں نہ پڑیں, پولیٹیشینس کے چکر میں نہ پڑیں, آپ اپنی تعلیم کے اوپر توجہ دیں. اور اگر آپ کے ماں باپ کا کوئی کاروبار ہے تو اس میں ان کو ہیلپ آؤٹ کریں, اور کوئی اور محسوس نہ کریں کہ آپ کے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو اب میں نے ریڈی پہ نہیں بیٹھنا, دکان پہ نہیں بیٹھنا. نہ, یہ نہ کریں. ریڈیو والے جابز والوں سے زیادہ کما رہے ہیں اور اس میں کوئی آر محسوس نہ کریں. پوری ایفرٹ پٹ کریں اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, اے ابو ہریرہ جو چیز تمہیں نفع دے اس کے لیے پوری کوشش کرو, کاہلی نہ کرنا, سستی نہ کرنا. اس کے باوجود رزلٹ تمہارے خلاف آئے اور پھر اللہ سے مدد بھی طلب کرنا, پھر بھی رزلٹ تمہارے خلاف آئے تو پھر کہنا جو اللہ کی مرضی, لیکن اپنی ایفرٹ ضرور پٹ کرنی ہے. اس میں کوئی آر آپ نے محسوس نہیں کرنی. کسی پولیٹیشین نے, کسی ریاستی ادارے نے آپ کے کوئی کام نہیں آنا, نہ دنیا میں نہ آخرت میں. آپ پوری توجہ دیں اپنی تعلیم کے اوپر. اس تعلیم کی برکت سے آپ دین سیکھیں گے, اسی سے آپ اپنی دنیا بھی سنواریں گے اور آخرت بھی سنواریں گے. اور یہی وہ واحد ذریعہ جس سے آپ پاورٹی سرکل سے باہر نکلیں گے. اگر آپ پاورٹی سرکل سے باہر نہ نکلے تو میرے بھائی, اگر پیٹ میں روٹی نہیں ہوگی تو نہ آپ کے اوپر قرآن کی کوئی آیت اثر کرے گی, نہ کوئی حدیث اثر کرے گی. جب بھوک پڑتی ہے نا میرے بھائی, تو بڑے بڑے لوگ اپنا دین بھی بیچ دیتے ہیں. تو یہ میری نصیحت ہے آپ کو.